خوش آمدید۔ آج ہم جیفری چوسر کے شہرہ آفاق تصنیف دی کینٹربری ٹیلز کے کچھ منتخب حصوں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ جی، اور ہمارے پاس ان کہانیوں کے جدید نثری تراجم اور خلاصے بھی ہیں، تو کوشش کریں گے کہ ذرا تفصیل میں جائیں۔ بالکل، مقصد یہی ہے کہ ان کہانیوں کے ذریعے وہ جو قرون وسطیٰ کا انگلستان تھا اس کو سمجھیں، انسانی فطرت کی جو پیچیدگیاں ہیں، چوسر کا طنز اور وہ اخلاقی سوالات جو وہ اٹھاتا ہے۔ اور چوسر کا کمال یہی ہے نا کہ وہ ایک ہی جگہ ہمیں مذاق بھی دکھاتا ہے، کہیں المیہ ہے، کہیں گہری عقیدت نظر آتی ہے، تو کہیں بالکل کھلی چالاکی اور دھوکہ دہی۔ ہاں، یہ صرف کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس دور کے معاشرے کا ایک آپ کہہ لیں جیتا جاگتا عکس ہیں۔ صحیح۔ تو آئیے اسی عکس کے کچھ خاص پہلو دیکھتے ہیں، خاص طور پر چوسر کا طنز۔ وہ انسانی کمزوریاں جیسے لالچ اور منافقت، ان کو سامنے لانے میں کوئی لحاظ نہیں رکھتا۔ بالکل نہیں۔ شروعات کرتے ہیں سمنر کی کہانی سے۔ سمنر یعنی وہ جو چرچ کی عدالت میں لوگوں کو بھلاتا تھا، تو اس کی کہانی تو سیدھا فرائروں پر حملہ ہے۔ جی، اور کوئی ہلکا پھلکا حملہ نہیں، شدید حملہ ہے۔ سمنر جو خود بھی کوئی آپ کہیں دودھ کا دھلا نہیں ہے، وہ فرائروں سے سخت نفرت کرتا ہے۔ اچھا؟ ہاں، اور وہ کہانی سے پہلے ہی ایک تمہید باندھتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ جہنم میں نعوذ باللہ شیطان کی دم کے نیچے ہزاروں فرائر چھپے بیٹھے تھے۔ ان کے قریبی تعلق پر ایک بہت ہی بھونڈا اشارہ ہے یہ۔ اور اصل کہانی کیا ہے پھر؟ اصل کہانی ہے ہولڈرنیس کے ایک فرائر جان کی۔ وہ ایک بیمار آدمی تھامس کے پاس جاتا ہے عطیہ لینے کے لیے۔ اب تھامس ان سے پہلے ہی بہت تنگ آیا ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایسا تحفہ دوں گا جو تمہارے کانوینٹ کے 12 بھائیوں میں بالکل برابر تقسیم ہو سکے گا۔ اچھا، کیا تحفہ؟ اور وہ تحفہ ایک زوردار بدبودار گوز نکلتا ہے۔ ہیں؟ سچ میں؟ جی ہاں، لیکن اصل مزے کی بات اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ فرائر غصے میں آگ بگولا ہو کر مقامی لارڈ کے پاس شکایت لے کر جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تحفے کو، یعنی اس کی آواز اور بو کو 12 حصوں میں برابر تقسیم کیسے کیا جائے۔ یہ تو بڑا عجیب مسئلہ ہے۔ اس کا کیا حل نکلا پھر؟ لارڈ کا جو نوجوان سکوائر ہے جیک، وہ ایک حل پیش کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک 12 ترجمانوں والا یعنی سپوکس والا چھکڑے کا پہیا لایا جائے۔ پہیا؟ ہاں، اور 12 فرائر اپنی ناکیں ان ترجمانوں کے سروں پر رکھیں، فرائر جان بالکل مرکز میں اور تھامس مرکز کی طرف منہ کر کے وہ تحفہ دوبارہ پیش کرے تاکہ آواز اور بو سب میں برابر تقسیم ہو جائے۔ یہ تو طنز کی انتہا ہے۔ یہ صرف لالچ پر نہیں، ان کی عقل پر بھی حملہ ہے۔ بالکل، یہ چرچ کے اندر جو کرپشن تھی، جو لالچ تھا، اس پر ایک نہایت مؤثر اگرچہ کافی غیر مہذب تبصرہ ہے۔ چوسر یہ دکھا رہا ہے کہ مذہبی دعوے اپنی جگہ، لیکن اصل اعمال کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ کردار کشی ہے سیدھی سیدھی۔ اسی طرح کی بلکہ شاید اس سے بھی گہری منافقت ہمیں پارٹنر کے کردار میں نظر آتی ہے۔ پارٹنر یعنی وہ جو گناہوں کی معافی کے سرٹیفکیٹ اور مقدس تبرکات بیچتا تھا۔ پارٹنر، اس کی تو بات ہی الگ ہے۔ یہ چوسر کی کردار نگاری کا شاید بہترین نمونہ ہے۔ وہ اپنی کہانی شروع کرنے سے پہلے ہی خود کھلم کھلا اپنے سارے فراڈ بتا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ وہ خود بتا دیتا ہے کہ وہ دھوکے باز ہے؟ جی ہاں، بالکل فخری انداز میں بتاتا ہے کہ دیکھو بھائی، میرا کام صرف پیسہ کمانا ہے، لوگوں کی روحیں جائیں بھاڑ میں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ کمال ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، اس کی تقریر کا، اس کی کہانی کا مستقل موضوع کیا ہوتا ہے؟ ریڈکس ملورم ایس کوپیجیٹاس، یعنی لالچ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ واہ، یعنی جس چیز کے خلاف بول رہا ہے وہی کر رہا ہے۔ بالکل، اور وہ جعلی مقدس تبرکات استعمال کرتا ہے، کوئی پرانی ہڈیاں، کوئی پھٹا ہوا دستانہ، اور کہتا ہے کہ یہ فلاں ولی کی ہیں، ان کو چھونے سے گناہ معاف ہوں گے، بیماریاں دور ہوں گی، اور لوگوں کو، خاص طور پر گناہگاروں کو ڈرا کر پیسے بٹورتا ہے۔ اور پھر وہ کہانی کون سی سناتا ہے؟ کہانی وہ سناتا ہے فلانڈرز کے 3 عیاش شرابی نوجوانوں کی۔ وہ سنتے ہیں کہ ان کا ایک دوست موت نامی کسی چور کے ہاتھوں مارا گیا ہے، تو وہ قسم کھاتے ہیں کہ وہ اس موت کو ڈھونڈ کر مار ڈالیں گے۔ اچھا، موت کو مارنے نکلتے ہیں۔ جی، راستے میں انہیں ایک بوڑھا آدمی ملتا ہے۔ وہ پوچھتے ہیں موت کہاں ملے گی؟ بوڑھا آدمی انہیں ایک بلوط کے درخت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جاؤ، وہاں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اور وہاں موت ہوتی ہے؟
نہیں، وہاں موت نہیں بلکہ 8 بشل سے زیادہ سونے کے سکے فلورنس پڑے ہوتے ہیں، ایک بڑا خزانہ۔ اوہو۔ اب کیا ہوتا ہے؟ موت کو تو وہ بھول جاتے ہیں، لالچ فوراً ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ یہ خزانہ آپس میں بانٹ لیں گے۔ لیکن 3 ہیں۔ ہاں، تو وہ سب سے چھوٹے کو شہر بھیجتے ہیں کہ جا کر شراب اور کھانا لے آؤ۔ پیچھے جو 2 رہ جاتے ہیں وہ منصوبہ بناتے ہیں کہ جیسے ہی وہ واپس آئے گا اسے مار دیں گے تاکہ حصہ صرف 2 میں بٹے۔ ارے باپ رے۔ لیکن وہ جو چھوٹا شہر گیا ہے وہ بھی کم نہیں ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں ان دونوں کو کیسے ٹھکانے لگاؤں۔ وہ شہر سے تیز زہر خریدتا ہے اور شراب کی 3 میں سے 2 بوتلوں میں ملا دیتا ہے۔ مطلب سب ایک دوسرے کو مارنے کے چکر میں ہیں۔ بالکل۔ تو جب وہ واپس آتا ہے وہ دونوں اس پر حملہ کر کے اسے مار ڈالتے ہیں۔ پھر وہ خوشی منانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور وہی زہر والی شراب پی لیتے ہیں، اور وہ بھی مر جاتے ہیں۔ جی ہاں، تینوں کے تینوں جو موت کو مارنے نکلے تھے انہیں لالچ کے باعث وہیں خزانے کے پاس موت مل جاتی ہے۔ کہانی کا سبق تو بہت واضح ہے، لالچ بری بلا ہے۔ جی، لیکن چونکا دینے والی بات جیسا میں نے کہا کہانی کے فوراً بعد آتی ہے۔ پارڈنر جس نے ابھی ابھی لالچ کے خلاف اتنی زبردست کہانی سنائی ہے فوراً پلٹتا ہے اور حجاج کو کہتا ہے لاؤ بھائی پیسے نکالو، میرے پاس اصلی تبرکات ہیں، ان سے اپنے گناہ معاف کرواؤ۔ ہیں؟ اسی وقت؟ جی، اور سب سے پہلے وہ میزبان ہیری بیلی کو ہی کہتا ہے کہ تم سب سے زیادہ گناہ گار لگتے ہو، تم پہلے آؤ۔ یہ تو ناقابل یقین منافقت ہے۔ میزبان نے کیا کہا پھر؟ میزبان تو غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور اسے بہت برا بھلا کہتا ہے، کافی توہین آمیز جواب دیتا ہے۔ خیر، پھر نائٹ بیچ میں پڑھ کر صلح صفائی کرواتا ہے۔ لیکن یہ کردار پارٹنر یہ تو بہت ہی کمال کا ہے۔ چوسر کیا دکھانا چاہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے چوسر انسانی فطرت کی گہرائی دکھا رہا ہے کہ لوگ کس طرح نیکی کا لبادہ اوڑھ کر برائی کر سکتے ہیں، کس طرح وہ دوسروں کو نصیحت کرتے ہوئے خود اسی گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ صرف کہانی کے کرداروں کا لالچ نہیں، یہ خود کہانی سنانے والے کے کردار کی پیچیدگی ہے۔ بہت تلخ لیکن شاید بہت سچا تبصرہ ہے۔ اچھا، ایک اور موضوع جو چوسر اٹھاتا ہے وہ شادی اور اس میں دھوکہ دہی کا ہے۔ سوداگر مرچنٹ کی کہانی اسی بارے میں ہے نا؟ جی ہاں، سوداگر کی کہانی یہ ایک بوڑھے امیر نائٹ جنوری کی کہانی ہے جو 60 سال کا ہے۔ اسے خیال آتا ہے کہ شادی کرنی چاہیے تاکہ زمین پر جنت مل سکے۔ 60 سال کی عمر میں؟ جی، اور وہ شادی بھی کرتا ہے ایک 20 سال سے کم عمر کی لڑکی مئی سے۔ اس کا دوست جسٹنز اسے منع بھی کرتا ہے کہ بھائی سوچ سمجھ لو، لیکن جنوری نہیں مانتا، اسے تو بس اپنی ہوس پوری کرنی ہے۔ تو شادی ہو جاتی ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ شادی کی رات کا منظر کچھ خاص خوشگوار نہیں دکھایا گیا، اور جلد ہی جنوری کا ایک نوجوان اسکوائر ڈیمین وہ مئی کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور مئی بھی اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ اوہ، یہ تو گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ تب اور بڑھتی ہے جب جنوری اچانک اندھا ہو جاتا ہے۔ اب وہ اور زیادہ شکی اور حاسد ہو جاتا ہے اور مئی کا ہاتھ ہر وقت پکڑے رہتا ہے۔ اچھا، اندھا ہو گیا؟ جی، لیکن مئی بھی کوئی کم نہیں ہے۔ وہ جنوری کے باغ کی چابی کا موم سے نقش بنا کر ڈیمین کو دے دیتی ہے۔ پھر ایک دن باغ میں مئی کہتی ہے کہ مجھے درخت پر لگی ناشپاتی کھانے کی شدید خواہش ہو رہی ہے۔ جنوری جو اندھا ہے وہ جھک جاتا ہے تاکہ مئی اس کی پیٹھ پر چڑھ کر ناشپاتی توڑ سکے۔ اور ڈیمین کہاں ہے؟ ڈیمین پہلے ہی درخت پر چڑھا ہوا ہے، تو جیسے ہی میں درخت پر پہنچتی ہے وہ اور ڈیمین وہیں جنسی عمل میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ کیا جنوری کی پیٹھ پر چڑھ کر؟ جی ہاں، اور عین اسی لمحے پریوں کا بادشاہ پلوٹو جو یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ جنوری کی بینائی بحال کر دیتا ہے۔ خدایا، پھر تو جنوری نے سب دیکھ لیا ہوگا۔ بالکل، وہ غصے سے چیختا ہے، لیکن مئی فوراً پلک جھپکتے میں ایک بہانہ گھڑ لیتی ہے۔ پلوٹو کی بیوی پروسرپینا اس کی مدد کرتی ہے۔ کیا بہانہ؟ اب کیا بہانہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتی ہے، ارے آپ کو غلط فہمی ہوئی، میں تو درخت پر اس آدمی ڈیمین سے لڑ رہی تھی، جدوجہد کر رہی تھی، کیونکہ مجھے بتایا گیا تھا کہ ایسا کرنے سے آپ کی بینائی واپس آ جائے گی، اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ تو بس بینائی واپس آنے کے بعد نظر کا دھوکہ ہوتا ہے شروع میں۔ کمال ہے۔ کیا جنوری نے مان لیا؟ آپ یقین کریں جنوری نے پوری طرح مان لیا۔ وہ اسے گلے لگا لیتا ہے اور معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ یہ تو
یہ تو بہت ہی تلخ کہانی ہے۔ ہاں، یہ شادی کے ادارے پر بڑھاپے کی ہوس، جوانی کی چالاکی اور طاقت کے کھیل پر ایک بہت ہی آپ کہیں سینیکل تبصرہ ہے۔ مے کا کردار بڑا دلچسپ ہے، وہ کس طرح حالات کو، الفاظ کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ لیکن چوسر صرف ایسی ہی کہانیاں نہیں سناتا، ٹھیک ہے؟ کچھ کہانیاں نیکی، صبر، آئیڈیلز کی بھی ہیں۔ جیسے کلرک کی سنائی گئی کہانی گرسلڈا کی کہانی۔ کلرک یعنی کوئی عالم یا طالب علم۔ گرسلڈا، جی ہاں، یہ کہانی بالکل دوسری انتہا پر ہے۔ یہ صبر کی مکمل اطاعت کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ کیا ہے اس کہانی میں؟ اٹلی کا ایک مارکوس ہے والٹر، لوگ اسے مجبور کرتے ہیں کہ شادی کرے۔ وہ مان جاتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ وہ جس سے چاہے گا شادی کرے گا اور کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ایک غریب کسان کی بہت خوبصورت اور نیک بیٹی گرسلڈا کا انتخاب کرتا ہے اور شادی سے پہلے اس سے ایک وعدہ لیتا ہے کہ وہ ہر حال میں ہر حکم کی مکمل اطاعت کرے گی اور کبھی کوئی شکایت، کوئی سوال نہیں کرے گی۔ یہ تو بڑا سخت وعدہ ہے۔ بہت سخت۔ اور والٹر اس وعدے کا بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے گرسیلڈا کے صبر کو آزمانے کے لیے۔ وہ بہت ظالمانہ امتحان لیتا ہے۔ مثلاً؟ پہلے جب ان کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو کچھ عرصے بعد وہ بہانہ بناتا ہے کہ لوگ اعتراض کر رہے ہیں اور بچی کو اس سے لے لیتا ہے اور ایسا ظاہر کرتا ہے کہ اسے قتل کروا دیا ہے۔ کیا؟ اپنی ہی بیٹی کو؟ جی، حالانکہ اصل میں وہ اسے خفیہ طور پر بولونیا بھیج دیتا ہے پرورش کے لیے۔ گرسیلڈا روتی ہے لیکن کوئی شکایت نہیں کرتی، صرف یہ درخواست کرتی ہے کہ بچی کو عزت سے دفنا دیا جائے۔ پھر کچھ سال بعد بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ 4 سال بعد والٹر وہی عمل دہراتا ہے، بیٹے کو بھی لے جاتا ہے، قتل کا ڈرامہ کرتا ہے، اور گرسیلڈا پھر صبر کرتی ہے۔ لڑکے کو بھی بولونیا بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ تو ظلم کی انتہا ہے۔ اور پھر آخری سب سے بڑا امتحان۔ کئی سال گزر جاتے ہیں، بیٹی 12 سال کی ہو جاتی ہے۔ والٹر ایک جعلی پوپ کا حکم نامہ دکھاتا ہے کہ اسے گرسیلڈا کو طلاق دینی ہوگی اور نئی شادی کرنی ہوگی۔ وہ گرسیلڈا کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف ایک قمیض پہن کر اپنا سارا سامان چھوڑ کر واپس اپنے باپ کے غریب گھر چلی جائے۔ اور وہ چلی جاتی ہے؟ جی، وہ چلی جاتی ہے، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ کچھ عرصے بعد والٹر اسے واپس بلواتا ہے، کہتا ہے کہ میری نئی دلہن آ رہی ہے جو اصل میں ان کی اپنی بیٹی ہوتی ہے، تم آ کر گھر کی صفائی اور استقبال کی تیاریاں کرو۔ کیا وہ یہ بھی کرتی ہے؟ جی، وہ عاجزی سے یہ حکم بھی مان لیتی ہے، اور جب وہ نئی دلہن آتی ہے تو والٹر گرسیلڈا سے پوچھتا ہے، کیسی لگی تمہیں میری نئی دلہن؟ گرسیلڈا اس لڑکی کی تعریف کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بس آپ سے ایک التجا ہے، اس نازک سی لڑکی کو ویسی سخت آزمائش میں مت ڈالیے گا جیسی آزمائش میں آپ نے مجھے ڈالا۔ بس یہ سن کر والٹر کا دل پگھل جاتا ہے۔ وہ اس کے صبر اور وفاداری سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسے ساری سچائی بتا دیتا ہے۔ وہ بیٹی کو اور بیٹے کو جو ساتھ آیا ہوتا ہے اس سے ملواتا ہے۔ تب جا کر گرسیلڈا خوشی سے روتی ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب کہانی ہے۔ مطلب ایسا صبر تو یہ تو غیر انسانی لگتا ہے۔ بالکل، اور کلرک خود بھی کہانی کے آخر میں یہی کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا مقصد یہ نہیں کہ بیویاں ایسی تقلید کریں، کیونکہ ایسا صبر تو شاید ممکن ہی نہیں ہے۔ تو پھر سبق کیا ہے؟ کلرک کہتا ہے کہ اس نے یہ کہانی پیٹراک سے لی ہے، اور پیٹراک کا سبق یہ تھا کہ تمام انسانوں کو، مرد اور عورت، جو خدا کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں نا، ان پر ایسا ہی صبر اور ثابت قدمی دکھانی چاہیے۔ یہ ایک طرح کی مذہبی تمثیل ہے۔ اچھا، مطلب یہ خدا کی آزمائشوں پر صبر کا سبق ہے۔ لیکن والٹر کا کردار تو بہت منفی لگتا ہے۔ ہاں، جدید نقاد تو یہی کہتے ہیں کہ یہ کہانی طاقت کے غلط استعمال اور ظلم پر بھی سوال اٹھاتی ہے۔ خیر، یہ ایک الگ بحث ہے۔ چلیں اب ایک مختلف قسم کی نیکی کی طرف آتے ہیں، شرافت، فیاضی، جسے جینٹائلس کہا گیا ہے۔ یہ ہمیں فرینکلن کی کہانی میں ملتی ہے۔ فرینکلن یعنی ایک خوشحال زمیندار؟ جی، فرینکلن کی کہانی جو ایک برٹن لے کی شکل میں ہے۔ یہ نائٹ اور ایویرگس اور اس کی بیوی ڈوریون کی کہانی ہے۔ ان کی شادی بڑی محبت والی ہے، باہمی احترام پر مبنی ہے۔ شوہر وعدہ کرتا ہے کہ وہ کبھی حاکمیت نہیں جتائے گا۔ یہ تو اچھی بات ہے۔ جی، پھر اوریویرگس کسی کام سے انگلینڈ جاتا ہے۔ پیچھے ڈورین اکیلی ہوتی ہے اور وہ ساحل پر جو خطرناک کالی چٹانیں ہیں انہیں دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ کہیں یہ اس کے شوہر کے جہاز کی تباہی کا باعث نہ بنے۔
اسی دوران ایک نوجوان اسکوائر اوریلیس جو 2 سال سے چھپ چھپ کر ڈوریون سے محبت کرتا ہے وہ آخرکار اظہار کر دیتا ہے۔ ڈوریجن اسے پسند نہیں کرتی اور اس سے جان چھڑانے کے لیے مذاق میں یا شاید مایوسی میں ایک ناممکن شرط رکھ دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے اگر تم برٹنی کے ساحل سے یہ ساری کالی چٹانیں ہٹا دو تو میں تمہاری محبت قبول کر لوں گی۔ ساری چٹانیں ہٹانا یہ تو ناممکن ہے؟ بالکل ناممکن لگتا ہے، لیکن اوریلس کا بھائی اسے مشورہ دیتا ہے کہ اورلینز شہر میں ایک بہت بڑا عالم یا شاید جادوگر ہے، وہ مدد کر سکتا ہے۔ جادوگر؟ جی، اوریلس اس کے پاس جاتا ہے۔ وہ جادوگر 1000 پاؤنڈ سونے کے عوض یہ کام کرنے پر راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے جادو سے یا شاید کسی وہم ایلیوژن سے ایک ہفتے کے لیے ایسا منظر بنا دیتا ہے کہ لگتا ہے ساری چٹانیں غائب ہو گئی ہیں۔ کیا واقعی؟ کہانی تو یہی کہتی ہے۔ اب اوریلس بھاگا بھاگا ڈوریجن کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو میں نے شرط پوری کر دی، اب اپنا وعدہ پورا کرو۔ اب ڈوریجن تو پھنس گئی؟ بری طرح پھنس گئی۔ وہ بہت روتی ہے، پریشان ہوتی ہے، سوچتی ہے کہ یا تو موت ہے یا بے عزتی۔ اسی دوران اس کا شوہر آرویراگس واپس آ جاتا ہے۔ تو وجہ پوچھتا ہے۔ ڈوریجن اسے رو رو کر ساری بات سچ سچ بتا دیتی ہے۔ اب آرویراگس کیا کرتا ہے؟ غصہ ہوتا ہوگا؟ نہیں، یہی کہانی کا سب سے اہم موڑ ہے۔ آرویراگس بہت دکھی ہوتا ہے، لیکن ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے اور پھر کہتا ہے ٹروتھ از دی ہائیسٹ تھنگ دیٹ مین میں کیپ، یعنی سچائی، وعدے کی پاسداری، عزت، یہ انسان کی سب سے بڑی نیکی ہے۔ تم نے وعدہ کیا تھا، تمہیں اپنا وعدہ نبھانا ہوگا۔ کیا وہ اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے پاس جانے کو کہتا ہے؟ جی ہاں، صرف یہ کہتا ہے کہ اس معاملے کو خفیہ رکھنا۔ یہ اس کی اپنی عزت نفس اور شرافت یعنی جینٹلیز کا ایک غیر معمولی مظاہرہ ہے۔ یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے۔ پھر کیا ڈوریجن جاتی ہے؟ وہ بہت دکھی دل کے ساتھ اوریلیس کے پاس جاتی ہے، لیکن اوریلیس جب اسے اتنی تکلیف میں دیکھتا ہے اور اسے اوریویگس کی اس عظیم شرافت کا پتہ چلتا ہے تو وہ خود اتنا متاثر ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے نہیں، میں اتنے عظیم نائٹ کی بیوی کو بے عزت نہیں کر سکتا۔ جاؤ، میں تمہیں تمہارے وعدے سے آزاد کرتا ہوں۔ واہ، یہ بھی کمال ہو دیا۔ ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی۔ اب اوریلس جاتا ہے اس جادوگر کے پاس۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی میں نے تو اپنا ارادہ بدل لیا ہے، لیکن میں تمہارا قرضدار ہوں، میرے پاس ابھی 1000 پاؤنڈ نہیں ہے، مجھے مہلت دو۔ جادوگر پوچھتا ہے ہوا کیا؟ اوریلس اسے ساری کہانی سناتا ہے، آرویراگس کی شرافت، ڈوریجن کی وفاداری اور اپنا فیصلہ۔ جادوگر یہ سب سن کر اتنا حیران اور خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ایک نائٹ اور ایک اسکوائر اتنی شرافت دکھا سکتے ہیں تو کیا میں ایک عالم پیچھے رہ جاؤں؟ جاؤ، میں نے اپنا سارا قرض پورا 1000 پاؤنڈ معاف کیا ہے۔ اس نے بھی پیسے معاف کر دیے؟ جی ہاں۔ تو کہانی کے آخر میں فرینکلن حجاج سے یہ سوال پوچھتا ہے، اب آپ بتائیں ان تینوں میں شوہر آرویراگس، عاشق اوریلس اور جادوگر سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ شریف کون تھا؟ یہ تو واقعی بڑا مشکل سوال ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ چوسا جواب نہیں دیتا۔ مقصد ہی یہی ہے کہ سننے والا سوچے کہ حقیقی شرافت، فیاضی، اعلیٰ ظرفی کیا ہوتی ہے۔ کیا یہ صرف پیدائشی حق ہے یا یہ عمل سے ظاہر ہوتی ہے؟ یہ کہانی پچھلی کچھ کہانیوں کی تلخی کے بعد ایک بہت ہی مثبت اور پرامید تصویر پیش کرتی ہے۔ اچھا، ایک اور رنگ دیکھتے ہیں مذہبی عقیدت کا۔ پرایورس کی کہانی۔ پرایورس یعنی راہباؤں کے ایک گروہ کی سربراہ، اس کی کہانی میں بھی عقیدت ہے، لیکن شاید کچھ اور بھی ہے؟ جی، پرایورس کی کہانی ایک معجزاتی کہانی یعنی میریکل سٹوری ہے جو قرون وسطیٰ میں عیسائی دنیا میں بہت مقبول تھی۔ یہ ایک چھوٹے سے 7 سالہ عیسائی بچے کے بارے میں ہے جو ایک ایشیائی شہر میں رہتا ہے جہاں یہودی محلہ بھی قریب ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ بچہ بہت نیک ہے اور روزانہ اسکول آتے جاتے ہوئے یہودی محلے سے گزرتا ہے اور کواری مریم کی شان میں ایک لاطینی حمد الما ریڈیمپٹورس میٹر گاتا ہے۔ کہانی کے مطابق شیطان یہودیوں کو اکساتا ہے
اور وہ اس بچے کے گانے سے ناراض ہو کر اسے پکڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور اس کی لاش ایک گٹر میں پھینک دیتے ہیں۔ یہ تو خوفناک ہے۔ جی، بچے کی ماں اسے ڈھونڈتی ہے، پریشان ہوتی ہے، پھر کنواری مریم کی مدد سے معجزاتی طور پر انہیں وہ جگہ پتہ چلتی ہے جہاں لاش ہوتی ہے، اور پھر ایک اور معجزہ ہوتا ہے۔ کیا؟ بچے کا گلا کٹا ہوا ہے لیکن وہ بلند آواز میں وہی حمد گا رہا ہے۔ مرنے کے بعد بھی؟ جی، یہ دیکھ کر سارے عیسائی جمع ہو جاتے ہیں، میجسٹریٹ آتا ہے، قصوروار یہودیوں کو گرفتار کیا جاتا ہے اور انہیں بڑی ہولناک سزا دی جاتی ہے۔ اور بچہ گاتا رہتا ہے؟ ہاں، پھر ایک ایبٹ یعنی ایک بڑا پادری اس بچے سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے گا رہے ہو؟ بچہ بتاتا ہے کہ جب میں مر رہا تھا تو کنواری مریم آئیں اور انہوں نے میری زبان پر ایک چھوٹا سا دانہ گرین رکھ دیا اور کہا کہ جب تک یہ دانہ نہیں ہٹایا جائے گا تم گاتے رہو گے۔ اچھا۔ جیسے ہی ایبٹ وہ دانہ ہٹاتا ہے، بچہ خاموش ہو جاتا ہے اور اس کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ اسے پھر بڑے اعزاز کے ساتھ چرچ میں دفن کیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت شدید مذہبی عقیدت کی کہانی ہے۔ بالکل، یہ اس دور کے عقائد، خاص طور پر کنواری مریم سے گہری محبت کو ظاہر کرتی ہے۔ لیکن اس کہانی کا ایک بہت تاریک پہلو بھی ہے۔ وہ کیا؟ وہ ہے اس میں پایا جانے والا شدید یہود مخالف تعصب۔ یہ کہانی یہودیوں کو ایک منفی بلکہ شیطانی کردار میں پیش کرتی ہے جو اس زمانے میں یورپ میں عام تھا۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم آج یہ کہانی پڑھیں یا سنیں تو اسے اس کے تاریخی پس منظر میں سمجھیں۔ چوسر شاید صرف ایک مقبول عام کہانی دہرا رہا تھا جو اس نے سنی یا پڑھی ہوگی، لیکن ہمیں آج یہ واضح کرنا ہوگا کہ ہم صرف ماخوذ میں جو بیان کیا گیا ہے وہ بتا رہے ہیں، اور اس کہانی کے جو متعصبانہ پہلو ہیں ان کی کسی بھی طرح سے تائید یا حمایت نہیں کرتے۔ یہ وضاحت بہت اہم ہے، شکریہ۔ اچھا، اب ذرا خود کہانی سنانے کے عمل پر آتے ہیں۔ چوسر نے اتنے سارے کردار بنائے جو کہانیاں سنا رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ خود بھی ایک کردار ہے بطور حاجی، اور وہ بھی کہانی سناتا ہے۔ جی ہاں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کی کہانی اتنی بری ہوتی ہے کہ میزبان ہیری بیلی اسے بیچ میں ہی ٹوک دیتا ہے۔ سچ؟ چوسر کی اپنی کہانی بری تھی؟ یہ چوسر کا اپنا مزاح ہے۔ میزبان اسے دیکھتا ہے کہ یہ چپ چاپ موٹا سا آدمی بیٹھا ہے تو اسے کہتا ہے، بھائی تم بھی کچھ سناؤ۔ چوسر کہتا ہے، مجھے تو بس ایک پرانی نظم آتی ہے۔ اور وہ سنانا شروع کرتا ہے۔ ہاں، وہ سر تھوپس کے نام سے ایک نظم شروع کرتا ہے۔ یہ نظم اس زمانے کی جو مشہور رومانوی کہانیاں ہوتی تھی نا، جو اکثر بڑی بے ڈھنگی، لا یعنی تفصیلات اور خراب قافیوں والی ہوتی تھیں، ان کی جان بوجھ کر بنائی گئی پیروڈی ہے۔ مطلب وہ جان بوجھ کر بری کہانی سنا رہا تھا؟ بالکل، تکرار، بے تکے قافیے، فضول قسم کی بہادری کے قصے۔ میزبان تھوڑی دیر سنتا ہے، پھر برداشت نہیں کر پاتا اور چیخ پڑتا ہے، ارے بھائی خدا کے لیے بس کرو، یہ کیا بکواس سنا رہے ہو، میرا تو سر درد کرنے لگا، یہ تو وقت کا ضیاع ہے۔ میزبان نے اسے روک دیا۔ جی، اور کہتا ہے کہ یہ شاعری چھوڑو اور کوئی ڈھنگ کی نصیحت آموز نثر سناؤ جس سے کسی کا بھلا ہو۔ چوسر بڑی معصومیت سے کہتا ہے، جی بہتر۔ یہ تو چوسر کا اپنے آپ پر بھی ہنسنا ہوا۔ یقیناً یہ اس کی ذہانت ہے۔ وہ نہ صرف اس زمانے کی گھٹیا شاعری کا مذاق اڑا رہا ہے بلکہ اپنے آپ پر بھی ہنس رہا ہے۔ یہ اس کی ادبی خودآگاہی، سیلف اویئرنس کو ظاہر کرتا ہے۔ اچھا، تو اس بری کہانی کے بالکل برعکس ایک اور کہانی ہے جو بہت مشہور اور پسند کی جاتی ہے، ننز پریسٹ کی کہانی۔ ننز پریسٹ کی کہانی، جی ہاں، یہ تو کینٹربری ٹیلز کی سب سے مشہور اور شاید سب سے بہترین کہانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ جانوروں کی کہانی ہے۔ مرغے اور لومڑی والی؟ بالکل۔ ایک غریب بیوہ کے گھر ایک بڑا شاندار مغرور سا مرغا ہے، چانٹکلیر، اور اس کی 7 بیویوں میں سب سے پیاری ہے پارٹی لاٹ۔ ٹھیک ہے۔ ایک رات چانٹکلیر ایک بہت برا خواب دیکھتا ہے کہ ایک لومڑی اسے پکڑنے آئی ہے۔ وہ ڈر جاتا ہے۔ صبح وہ اپنی بیوی پوٹی لاٹ کو بتاتا ہے۔ پوٹی لاٹ اس کا مذاق اڑاتی ہے، کہتی ہے، ارے تم تو مرد ہو کر خوابوں سے ڈرتے ہو، یہ سب بدہضمی کی وجہ سے ہے، جاؤ کوئی جلاب وغیرہ لو۔ ہاں، مرغی ڈاکٹر بن گئی۔ جی، لیکن چانٹکلیر بڑا عالم فاضل مرغا ہے۔ وہ لمبے چوڑے دلائل دیتا ہے، کلاسیکی اور بائبل کے حوالے دے کر کہ خواب اہم ہوتے ہیں اور پیشن گوئی کر سکتے ہیں۔ اچھا۔ خیر،
بحث چلتی رہتی ہے۔ اسی دوران ایک لومڑی جس کا نام رسل ہے وہ چھپ کر ان کے باڑے میں آ جاتی ہے۔ خواب سچا ہونے والا ہے۔ جی، لومڑی بڑی چالاک ہے۔ وہ چانٹکلیئر کے آواز کی اور اس کے باپ کے گانے کے انداز کی جھوٹی تعریفیں کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کہتی ہے، واہ واہ کیا گلا پایا ہے، تمہارا باپ تو آنکھیں بند کر کے پنجوں کے بل اونچا ہو کر اتنی اونچی آواز میں گاتا تھا کہ سبحان اللہ۔ خوش آمد۔ اور چانٹیکلیئر جو ہے تو مغرور کو فوراً خوش آمد میں آ جاتا ہے۔ وہ بھی سوچتا ہے کہ میں بھی اپنے باپ کی طرح گا کر دکھاؤں۔ وہ آنکھیں بند کرتا ہے، پنجوں کے بل اونچا ہوتا ہے اور پوری طاقت سے بانگ دینا شروع کرتا ہے۔ اور لومڑی اسی موقع کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ فوراً جھپٹ کر اسے گردن سے دبوچ لیتی ہے اور جنگل کی طرف بھاگتی ہے۔ ارے پکڑا گیا بیچارہ۔ ہاں جی، اب تو پورے گھر میں شور مچ جاتا ہے۔ بیوہ، اس کی بیٹیاں، کتے، بلیاں، گائیں، حتیٰ کہ چھتے کی مکھیاں بھی سب شور مچاتے ہوئے لومڑی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ پورا گاؤں پیچھے لگ گیا۔ سمجھ لیں، اب چانٹیکلیئر اگرچہ لومڑی کے منہ میں ہے، وہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے۔ وہ لومڑی سے کہتا ہے، تم اتنی بہادر ہو کہ ان سب کو شکست دے کر مجھے لے جا رہی ہو، رکو تو صحیح اور پلٹ کر ان بے وقوفوں پر اپنی فتح کا نعرہ تو لگاؤ، ان کا مذاق تو اڑاؤ۔ اچھا، لومڑی کو مشورہ دے رہا ہے۔ جی، اور لومڑی جو خود بھی مغرور ہے، وہ سوچتی ہے ہاں بات تو ٹھیک ہے۔ وہ رکتی ہے اور ان سب پر چیخنے کے لیے جیسے ہی اپنا منہ کھولتی ہے، چانٹکلیئر آزاد۔ بالکل، چانٹکلیئر فوراً پھدک کر اڑتا ہے اور قریبی درخت کی اونچی شاخ پر جا بیٹھتا ہے۔ واہ، بچ گیا۔ لومڑی نیچے کھڑی اسے دوبارہ چکنی چپڑی باتوں سے اتارنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن چانٹکلیئر کہتا ہے، اب نہیں، جو جان بوجھ کر آنکھیں بند رکھے جیسے میں نے خوشامد میں کیا، وہ اپنی بدقسمتی کا خود ذمہ دار ہے۔ لومڑی بھی اپنا سبق سیکھتی ہے اور کہتی ہے، اور جو غلط وقت پر اپنا بڑا منہ کھولے جیسے میں نے کیا، اس پر برا وقت آتا ہے۔ کیا کمال کی کہانی ہے! یہ تو بچوں کی کہانی لگتی ہے لیکن اس میں بہت گہرائی ہے۔ جی ہاں، بالکل، یہ بظاہر ایک سادہ جانوروں کی کہانی ہے، لیکن ادبی اصطلاح میں اسے موک ہیروئک کہتے ہیں، یعنی ایک معمولی سے موضوع کو، مرغے اور لومڑی کی لڑائی کو، بڑے پرشکوہ جنگی انداز میں بیان کرنا۔ اچھا۔ اور اس میں بڑے اہم موضوعات ہیں: خوشامد اور غرور کا انجام، عقل بمقابلہ جبلت، قسمت اور آزاد مرضی کی بحث، کیا خواب سچے ہوتے ہیں، یہ سب بہت خوبصورتی سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ چوسر کی کہانی سنانے کی مہارت کا شاہکار ہے۔ واقعی؟ اچھا، اب ہم تقریباً آخر میں آ گئے ہیں۔ کتاب کے بالکل آخر میں ایک عجیب سی چیز آتی ہے جسے چوسرز کی تردید، چوسرز ریٹریکشنز کہتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہاں، یہ کینٹربری ٹیلز کا، یا شاید چوسر کے پورے ادبی کام کا ایک طرح کا اختتامیہ ہے۔ اس میں چوسر اب بطور جیفری چوسر مصنف، نہ کہ حاجی، وہ قاری سے براہ راست مخاطب ہوتا ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ وہ ایک طرح سے معافی مانگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میری کسی کتاب میں، خاص طور پر وہ کتابیں جن میں دنیاوی فضولیات ہیں، اور وہ نام لیتا ہے ٹروئلس اینڈ کریسیڈ کا اور کینٹربری ٹیلز کے ان حصوں کا جو گناہ کی ترغیب دیتے ہیں یا گناہ سمجھے جا سکتے ہیں، اگر ان سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو یا کوئی گمراہ ہوا ہو تو میں ان سب سے دستبردار ہوتا ہوں، ان کی مذمت کرتا ہوں اور قارئین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے دعا کریں کہ خدا میرے گناہ معاف کرے۔ کیا مطلب اس نے اپنی سب سے مشہور کتابوں کو رد کر دیا؟ کینٹربری ٹیلز کو بھی؟ ان حصوں کو جو اس کے خیال میں گناہ آلود تھے۔ وہ کہتا ہے کہ میں صرف اپنے سنجیدہ مذہبی تراجم، اولیاء کی زندگیوں پر لکھی گئی کہانیاں اور وہ تمام اخلاقی کہانیاں جو نیکی کی طرف مائل کرتی ہیں، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں۔ باقی سب کو وہ رد کرتا ہے۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کا کیا مطلب سمجھا جائے؟ کیا وہ واقعی پچھتا رہا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اس پر بہت بحث ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کی حقیقی توبہ تھی، وہ اپنی عمر کے آخری حصے میں مذہبی طور پر زیادہ سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اور دوسرے کیا کہتے ہیں؟ دوسرے کہتے ہیں کہ یہ قرون وسطیٰ کے مصنفین کے لیے ایک طرح کی روایت کنونشن تھی کہ وہ اپنے کام کے آخر میں ایسا کچھ لکھیں تاکہ چرچ کی طرف سے کسی ممکنہ تنقید یا سزا سے بچ سکیں، یا شاید یہ ایک ادبی چال تھی قاری کو مزید سوچنے پر مجبور کرنے کے لیے۔ تو ہمیں نہیں معلوم کہ اصل وجہ کیا تھی۔ یقین سے کہنا مشکل ہے،
لیکن یہ اختتام کینٹربری ٹیلز کے مجموعی تاثر میں ایک اور پیچیدگی ضرور ڈال دیتا ہے۔ یہ ان تمام رنگا رنگ بعض اوقات متنازعہ کہانیوں کے بعد ایک بہت ہی سنجیدہ اور تقریباً مایوس کن نوٹ پر ختم ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان تمام کہانیوں کو دیکھیں، سمینار کا بھونڈا طنز، پارٹنر کی منافقت، گریسلڈا کا غیر انسانی صبر، فرینکلن کی کہانی کی شرافت، نن پریسٹ کی مزاحیہ حکمت، یہ تو ایک بہت ہی متنوع اور متضاد تصویر بنتی ہے۔ بالکل، اور شاید یہی چوسر کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ وہ زندگی کو اس کی تمام تر پیچیدگیوں اور تضادات کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ وہ کوئی ایک آسان سا سبق یا نتیجہ نہیں دیتا، وہ کرداروں کو بولنے دیتا ہے، ان کی کہانیاں سنانے دیتا ہے، اور فیصلہ اکثر کاری پر چھوڑ دیتا ہے۔ جیسے فرینکلن کا وہ سوال تھا، سب سے زیادہ سخی کون تھا؟ اس کا کوئی ایک جواب نہیں ہے۔ جی، مقصد ہی غور و فکر ہے۔ چوسر ہمیں دکھاتا ہے کہ انسانی فطرت میں پارسائی بھی ہے اور پستی بھی، گہری عقیدت بھی ہے اور کھوکھلی ریاکاری بھی، بے پناہ صبر بھی ہے اور ناقابل یقین چالاکی بھی، سب کچھ ایک ساتھ موجود ہے۔ تو آخر میں یہ سوال ذہن میں آتا ہے، کیا چوسر ان تمام متضاد آوازوں اور کہانیوں کے ذریعے انسانی حالت کے بارے میں کوئی ایک حتمی پیغام دینے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیا کوئی ایک مرکزی خیال ہے؟ یا شاید وہ محض یہ دکھا رہا تھا کہ زندگی اور انسان کتنے پیچیدہ، کتنے متضاد اور اکثر کتنے ناقابل پیشن گوئی ہوتے ہیں۔ شاید اصل نکتہ یہی ہے کہ کسی ایک حتمی جواب کی تلاش میں پڑنے کی بجائے ان کہانیوں اور کرداروں کی گہرائی میں اترا جائے، ان کی پیچیدگیوں کو سراہا جائے اور انسانی تجربے کی اس وسیع اور کبھی نہ ختم ہونے والی تصویر کشی پر غور کیا جائے۔ چوسر ہمیں انسانوں کو سمجھنے کا ایک لامنتہائی موقع فراہم کرتا ہے۔ یہ واقعی ایک گہرا نکتہ ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ آج کے لیے ہم اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ۔